بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. دوستو، جنرل قذافی کی گرفتاری پر 16,70,000 $US انعام رکھا گیا. جنرل قذافی نے تقریباً 40 سال تک لیبیا پر حکومت کی. دوستو، کرنل قذافی لیبیا کے سابق صدر تھے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، صدام حسین، شاہ فیصل اور کرنل قذافی ایک الگ اور خود مختار مسلم بلاک بنانا چاہتے تھے جو کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے اور اپنے کامیاب مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے. لیکن افسوس، ان تمام لیڈروں کو امریکہ نے سازش کے ذریعے مروا دیا. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کرنل قذافی کے وہ آخری سپیچ شیئر کریں گے جس کے بعد انہیں بھی مار دیا گیا. تو دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو. دوستو، کرنل قذافی نے UN کی 64th کانفرنس میں 2009 میں پہلی بار شرکت کی. لیبیا کے صدر معمر قذافی نے کہا کہ کشمیر ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے اور اس سے بھارت اور پاکستان کو اپنے اختلافات کا حل کرنا چاہیے. دوستو، کرنل قذافی نے یونائٹڈ نیشن پر سخت تنقید کرتے ہوئے ہاتھ میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی کتاب اپنے پوڈیم سے اٹھا کر پھینک دی. انہوں نے جہاں القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہا، وہاں افغانستان میں طالبان کے خلاف امریکی فوجی مہم پر بھی تنقید کی. لیبیا کے صدر قذافی اپنے اقتدار کے 40 سال میں پہلی بار نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے. یہ بھی پہلی بار ہے کہ جنرل قذافی امریکہ اور نیو یارک میں آئے. کرنل قذافی نے امریکہ کے صدر باراک اوباما کو اپنا بیٹا قرار دیا اور باراک اوباما کی صدارت کو باقی تمام امریکی صدارتوں سے مختلف کہا. انہوں نے امریکہ کے ماضی قریب کی پالیسیوں پر زبردست تنقید کی. کرنل قذافی نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک میں جن دہشت گردوں نے حملہ کیا ان میں سے ایک بھی افغانی نہیں تھا. انہوں نے سوال کیا کہ کیا بن لادن افغانی تھے؟ اس کے باوجود افغانستان پر آخر کیوں بم برسائے گئے؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے ان کی کوششوں پر الزام نہیں دینا چاہیے، لیکن جو طیارے نیو یارک پر حملہ کرنے اڑے تھے وہ افغانستان سے نہیں بلکہ امریکہ کے اندر سے آئے تھے. انہوں نے عراق میں امریکی مداخلت اور عراق کے سابق صدر صدام حسین کی پھانسی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یونائٹڈ نیشن اس سارے عمل کو برا قرار دے اور اس سارے کام کی تحقیقات ہونی چاہیے. دوستو، کرنل قذافی نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو ہائیڈ پارک کے اسپیکر کارنر سے تعبیر کیا، یعنی جہاں پر لوگ آ کر بڑی بڑی سپیچز تو کرتے ہیں لیکن ان تمام سپیچز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. انہوں نے امریکہ کے مقتول صدر جان ایف کینیڈی، کانگو کے مقتول صدر پیٹرس لمومبا کو افریقہ کا ہیرو قرار دیتے ہوئے پیٹرس لمومبا کے قتل، کنگ مارٹن لوتھر سے لے کر فلسطینی ابو جہاد اور دیگر فلسطینیوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ کرنل قذافی کا یہ ماننا تھا ان تمام کا تعلق یونائٹڈ نیشن کے خود مختار رکن ممالک سے تھا. کرنل قذافی ہاتھ میں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا کتابچہ لیے ہوئے تھے اور اس کی کچھ لائنز پڑھتے ہوئے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے عملی طور پر پالیسیوں اور چارٹر میں فرق پر تنقید کرتے رہے. انہوں نے امریکہ پر فلسطینیوں کے بجائے اسرائیل کا ساتھ دینے کا الزام لگایا. انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کی کتاب کو اپنی ڈائس سے دور پھینک دیا. انہوں نے امریکہ کے صدر باراک اوباما کو بھی اپنا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی صدارت میں جو امریکہ دیکھ رہے ہیں وہ ناقابل اعتبار ہے. کرنل قذافی نے یونائٹڈ نیشن میں یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمارے بچوں کو پھولوں کے نہیں بلکہ کلسٹر بموں کے تحفے دیے. انہوں نے امریکن انتظامیہ، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن افسوس، کرنل قذافی کو 20 اکتوبر 2011 میں ایک نیٹو اٹیک میں مار دیا گیا. دوستو، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا.
ہم آپ کے کامنٹس کو ریگولر بیسس پر پڑھتے ہیں۔